بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اس نے پی ٹی آئی کو ایک چانس دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک سنہری موقع ہی ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے لیے اور زیادہ مشکل کھڑی کر دی۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لیے جتنی آگے مشکل ہوگی اس سے تو کوئی ہم کو لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو ہمارا دعویٰ ہے پی ٹی آئی کے متعلق، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جب تک یہ معافی نہیں مانگتے، یعنی کہ انتشار اور نفرت کی سیاست سے یہ معافی نہیں مانگتے تو بات نہیں بنے گی، اور یقیناً اس کا جو اشارہ تھا وہ ڈائریکٹ عمران خان کی طرف تھا۔ پھر اس کا جواب دیا اسد قیصر نے، لیکن اسد قیصر کا جو جواب ہے اور ٹوٹلی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا جو جواب ہے اس نے تو یعنی کہ حیران ہی کر دیا دنیا کو۔ خاص کر جو اسد قیصر کا بیان ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، میجر جنرل احمد شریف صاحب کا بھی رکھوں گا، کس طرح اس نے کہا ہے، پھر اسد قیصر نے کہا ہے۔ اسد قیصر کے جو جواب میں تین چیزیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ ان کی جو ضد ہے وہ ابلیس سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی میں صرف اس کے جواب میں ثابت کروں گا۔ انا ان کے اندر جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر ثابت کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ جیسا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی عمران خان جیل میں ہے اور باقی جتنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے، وہی جواب دیا اسد قیصر نے۔ ناظرین سب سے پہلے سنو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف نے کیا شرط رکھی اور کیا کہا اس نے پی ٹی آئی کے متعلق، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے۔ ناظرین میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بھئی ان کو معافی مانگنی چاہیے، یہ انتشار اور یعنی کہ نفرت کی سیاست سے۔ تو یہ جو مطالبہ تھا یہ کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا۔ معافی ہر آدمی مانگتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی ٹاک شو میں، عام نجی محفلوں میں، کہیں بھی کوئی بھی آدمی کسی بحث تھوڑی زیادہ ہو جائے تو یہ نارمل سی بات ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ یار میری باتوں سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میری بات سے اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو ہرٹ ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میری اس حرکت کی وجہ سے اگر آپ کا نقصان ہوا ہے میں نقصان دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ نارمل سی بات ہے۔ ٹی وی ٹاک شو میں مخالف سیاسی جماعت کے رہنما اکثر ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چلو یار میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا لیکن میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی قیادت ہو یا پی ٹی آئی کا لیڈرشپ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے 9 مئی کو جو ہوا ہے، ہم اس کی معافی چاہتے ہیں یہ نفرت کی سیاست سے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اس سے بات بن سکتی ہے۔ لیکن اس کا جو جواب آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو پی ٹی آئی کا جو اکثر میں کہتا ہوں کہ پی ٹی عمران خان کے لیے مشکل اس کی سوشل میڈیا اور اس کے رہنما، اور یقیناً اسد عمر کے جواب سے تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی شخص پی ٹی آئی کا رہنما نہیں چاہتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے۔ اچھا، جو مین لیڈرشپ ہے وہ ان کی تو خواہش ہے کہ وہ باہر نہ آئے، لیکن جو عام یوتھی ہیں ان کے اندر تو جہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہماری حرکت سے عمران خان کے لیے کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اسد قیصر نے کیا جواب دیا یہ سنو، پھر آگے جات بات کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے، اونلی وے آؤٹ۔ دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے؟ مہر بخاری نے اسد قیصر کو کہا ہے کہ معافی کے بارے میں، تو اس کا جواب ایک تو باڈی لینگویج اس کی واضح تھی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے، بھائی ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے تو ہم کسی سے کیا معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین یہ جو 3 الفاظ تھے کہ ہم اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے اور کسی سے کیا مانگے۔ اب سنو، اگر اسد قیصر یا پی ٹی آئی کی قیادت عقل مند، باشعور، یا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھی لکھی جماعت ہے،
تو اس کا اگر بہترین جو جواب تھا اسد کیسر کا، وہ یہ کہتا کہ بھائی دیکھو معافی ہم کس چیز کی مانگیں جب ہم نے غلطی کی ہی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے ہی نہیں، زیادتی بھی ہم سے ہو رہی ہے، تو یار ہم معافی کس چیز کی مانگیں۔ کتنا بہترین جواب تھا کہ معافی بھی نہ مانگتے اور ڈٹے بھی رہتے کہ بھئی ہماری غلطی نہیں ہے، ہم معافی کس چیز کی مانگیں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، تو معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے، اور غلطی کر کے معافی مانگنے والا ایک بہترین انسان ہوتا ہے، اور غلطی کے اوپر ڈٹ جانے والا شیطان اور ابلیس ہوتا ہے۔ اس نے کہیں بھی اپنے الفاظ میں یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، انہیں کہا ہے کہ ہم معافی تو باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک تو جواب میں انا تھا، یعنی کہ میں تھی جس کی وجہ سے عمران خان اسی انا اور میں کی وجہ سے آج جیل میں ہے۔ اس کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ ان کے اندر میں اور انا ہے جو ان کے لیے مشکل نہیں ہو رہی ہے، عمران خان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر سے ابلیس سے بھی بڑا دعویٰ، ابلیس کو جب اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس ڈٹ گیا تھا، لیکن اس کے ڈٹنے کی ایک دلیل تھی، وہ ایک دلیل پیش کرتا تھا کہ بھئی میں تو افضل ہوں، میں تو انسان سے افضل ہوں، یہ تو مٹی کا بنے ہوا ہے، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو یعنی کہ اس کی دلیل تو غلط تھی۔ اگر وہ افضل بھی تھا تو اس کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ، تو جو اللہ کے حکم کے آگے وہ ڈٹ گیا تھا، لیکن اس کے ڈٹنے کے پیچھے اس کے پاس ایک دلیل تھی کہ بھئی میں اس لیے نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کوئی دلیل ہی پیش نہیں کی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، تو اور کیا کیا ہے، یعنی کہ شیطان سے بھی بڑا ان لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین مجھے جو لگتا ہے یہ بات اب کنفرم ہے اور کلیئر ہو گئی اسد کیسر کے جواب سے کہ جو پی ٹی آئی کی اس ٹائم موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے، اور یہ جو معافی کا مطالبہ تھا یہ عمران خان سے تھا، یہ اسد کیسر سے نہیں تھا، شیر افضل مروت سے نہیں تھا، گوہر علی سے نہیں تھا۔ کس سے مطالبہ تھا؟ عمران خان سے تھا، ریٹن تھا یا آن ایئر تھا۔ جواب کون دے رہا ہے؟ یہ دے رہے ہیں، اور ایسا جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جس سے مزید غصہ بڑھے، جس کی بات وہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف کر رہے تھے کہ یہ نفرت کی سیاست، ٹھیک ہے، انتشار کی سیاست، انتشار نومائی اور نفرت جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے، اس سے توبہ کریں۔ تو انہوں نے اس کا مزید غلط، اب دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کا جو جواب پی ٹی آئی دے رہی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر مزید غصہ بڑھ رہا ہے، اور اس غصے کا سب سے زیادہ جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں، وہ عمران خان کو ہو رہا ہے۔ عمران خان کو، یہ ان کی تو موجیں ہیں، لیکن قومی یوتھ جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل سے بھی وہ فارغ ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ کس کا بیان کس کو فائدہ دے رہا ہے اور کس کو نقصان دے رہا ہے۔ جس شخص کے لیے یہ اپنی ماں بہن عزت سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس شخص کے لیے مزید مشکل ان کے رہنما کھڑی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ تو ناظرین یہ واضح ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے، مجھے کم از کم نہیں لگتا ہے کہ کوئی روشن مستقبل ہے۔ جب عمران نہیں ہوگا تو یہ تتر بتر ہوں گے۔ بہت پہلے ہم نے کہا تھا کہ بھئی عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اور عمران خان کے لیے اس ٹائم سب سے زیادہ جو مشکل کھڑی کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے اپنے پارٹی رہنما اور ان کے جو سوشل ورکر ہیں وہ عمران خان کے لیے دن بدن مشکل ہی کھڑی کر رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔